زمانے کے تیور کو سمجھو. اللہ نے اگر 2 پیسے دیے ہیں تو 2 پیسوں کی قدر کرو. آگے سخت سے سخت زمانہ آئے گا. ابھی سے آپ کا شیرازہ بکھر گیا، آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیہا. صدق اللہ العظیم. میرے محترم وڈیلوں، سجنوں اور میرے محترم معزز علماء اکرام اور پردے میں رہ کر سننے والی ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آج کی مجلس بڑی نورانی مجلس ہے، نکاح کی مجلس ہے. اللہ تبارک و تعالی ہونے والے نکاحوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کے درمیان آپس میں محبت اور الفت نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے توسط سے نیک، صالح، متقی، پرہیزگار اولاد عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے سنساری جیون کو ہر قسم کی نظر بد سے محفوظ فرمائے. بڑے مجمع میں نکاح ہو رہا ہے، یہ مستحب ہے کہ مسجد کے اندر نکاح ہو اور بڑے مجمع میں نکاح ہو. اللہ اس کی خیر و برکت سے ان تمام نکاح کرنے والوں کو مالا مال فرمائے. دیکھو، ہم مسلمان ہیں، ایمان والا زندگی گزارتا ہے خبر سے، اور اللہ کا منکر زندگی گزارتا ہے نظر سے. اللہ کا منکر نظر والی زندگی کیسے گزارتا ہے اور ایمان والا خبر کے ذریعے کیسے زندگی گزارتا ہے، آپ کو اس کی ایک مثال دوں. جیسے بارش، اگر بارش کم ہوگی تو اللہ کا جو منکر ہے وہ نظر والی زندگی سے اور نظر والی فکر سے اپنا تأثر ظاہر کرے گا. کیسے؟ دریا میں پریشر نہیں، سسٹم نہیں بنتی، اس لیے مانسون نہیں اٹھتا تو بارش نہیں ہوئی. ایمان والا خبر والی زندگی، ایمان والا خبر والی زندگی سے کیا کہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب زکاتیں اچھی طرح ادا نہیں کرتے اور لوگ اپنے مالوں کا حق ادا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ بارش میں کمی کر دیتا ہے. دیکھو، یہ خبر سے کہہ رہا ہے. جو خبر کہاں سے آئی؟ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خبر آئی، قرآن کی آیت سے خبر آئی. ایمان والا وہ کرے گا. حدیث کے ذریعے خبر آئی، ایمان والا وہ کرے گا. یہ ہے خبر والی زندگی. اور وہ ہے نظر والی زندگی کہ ہوا میں، آکسیجن میں بیکٹیریا ہیں، بیماریاں پھیلتی ہیں. یہ نظر والی زندگی. ایمان والا اللہ کے حبیب کی خبر سے کہے گا
دنیا میں جب بے حیائیاں پھیلتی ہیں، بے شرمی کا ننگا ناچ ہوتا ہے، لوگ برسر عام برسر بازار بے حیائی اور بے پردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو بیماریاں پھیلتی ہیں۔ یہ ہیں خبر والی زندگی اور وہ ہیں نظر والی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ زندگی عطا فرمائی جو وہ قرآن میں کہتا ہے اور جس کا حبیب ہمیں حدیث کے ذریعے خبر دیتا ہے۔ لہذا زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے معاملات ہو، چاہے معاشرت ہو، چاہے لین دین ہو، چاہے نکاح ہو، چاہے عبادت ہو، زندگی کے ہر فیلڈ میں اور زندگی کے ہر شعبے میں ایمان والا خبر کے ذریعے معلوم کر کے اپنی زندگی گزارے گا۔ نکاح ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ جس نکاح کو ہم نے رسم بنایا، کتنی بڑی عبادت ہے۔ آپ یہاں نکاح میں حاضر ہوئے تو جیسے ہم نیت کرتے ہیں، نیت کہ 4 رکعت عشاء کی فرض امام کے پیچھے ہم نیت کی۔ آپ یہاں عبادت میں آئے، آپ میں سے کس نے نیت کی؟ نکاح میں شرکت کی۔ کیسے نیت کریں گے کہ میں 2 ایمان والوں کے ایسے عمل میں شرکت کر رہا ہوں جنہوں نے اس عمل کے ذریعے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ایمان والا جب نکاح کرتا ہے تو اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، اب باقی آدھے میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے۔ باقی نکاح کے ذریعے اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا۔ تو ہم جب شرکت کریں نکاح میں تو نیت بنائیں، انشاءاللہ ہمارا آنا رسمی نہیں ہوگا بلکہ ہمارا آنا عبادت بن جائے گا۔ ہر کام کو عبادت بنانا چاہیے، ورنہ کبھی کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم شرکت کرتے ہیں، آدمی کیا کہتا ہے، پڑوسی ہیں تو جانا پڑے گا، جان پہچان والا ہے جانا پڑے گا، رشتہ دار ہیں جانا پڑے گا، پارٹنر ہیں جانا پڑے گا۔ یہ جانا پڑے گا یہ رسم ہے، لیکن اگر عبادت کی صحیح نیت سے شرکت کریں گے تو ہمارا ہر عمل عبادت بنے گا۔ نکاح میں آئے، نہیں پڑوسی ہیں تو نکاح میں شرکت کرنی پڑے گی۔ دیکھو پڑوسی ہیں اس لیے کرنی پڑے گی یہ رسم، رشتہ دار ہیں اس لیے شرکت کرنی پڑے گی یہ رسم، لیکن اگر ہم صحیح نیت کے ساتھ نکاح میں شرکت کریں تو ہمارا شرکت کرنا عبادت بن جائے گا۔ لیکن ہم نے اس عبادت کو عبادت سے نکال کر کے رسم تک پہنچا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت ابو الدرداء میرے گھر تشریف لائے۔ کس حالت میں تشریف لائے؟ وہو مغضب، بڑے غصے میں بھرے تھے، غصے میں بھرے تشریف لائے۔ تو حضرت ام درداء نے ابو الدرداء سے کہا کہ آپ کو کس چیز نے غصہ دلایا، کس چیز نے آپ کو غصہ دلایا؟ تو حضرت ابو الدرداء نے کیا فرمایا؟ ما اعرف من امر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا انہم یصلون جمیعا۔ مشکاۃ شریف کی روایت ہے۔ کیا کہا کہ میں اللہ کے حبیب کے زمانے میں جو باتیں دیکھتا تھا ایک بات مجھ کو نظر نہیں آ رہی۔ ابو الدرداء اپنے زمانے میں کہہ رہے ہیں، خیر القرون میں کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی کی حیاتی میں جن باتوں کو میں دیکھ رہا تھا، لوگوں کے معاملات،
معاشرت، شادی بیاہ اور لوگوں کا آپس میں ملنا، لوگوں کی محبت، ایک دوسرے کا اکرام، جو باتیں میں میرے نبی کے زمانے میں دیکھ رہا تھا وہ میں ابھی نہیں دیکھ رہا. خالی اتنا دیکھ رہا ہوں کہ لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں جماعت کے ساتھ لوگ آتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ معاشرت، معاملات، لین دین، اخلاق اور ڈسپلن، ہر فیلڈ میں ہم کورے ہوتے ہیں. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اور ہماری نئی نسل کی حفاظت فرمائے. جب ہم قرآن پر نظر ڈالتے ہیں تو چند چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ نے سکون کا ذریعہ کہا. سکون کا ذریعہ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، ہم نے تمہارے گھر کو سکون کا ذریعہ بنایا. گھر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ تو ان لوگوں کو معلوم ہے کہ جو بیچارے اجرت پر رہتے ہیں اور در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی اس محلے میں کبھی اس محلے میں، اور ان لوگوں کو اس کی قدر ہوتی ہیں کہ جو بغیر چھت کے فٹ پاتھ پر سو جایا کرتے ہیں اور کبھی مسجد کا سہارا لے لیتے ہیں. مکان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہارا مکان ہم نے سکون کا ذریعہ بنایا اور ہم نے تمہارے مکان کے اندر سکون پیدا کیا. تو سب سے پہلی سکون کی چیز اللہ نے مکان بتائی اپنی کتاب میں. نمبر 2، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بیوی تم ہی میں سے پیدا کی اور ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی. ایک ذات تمہارے لیے حرام تھی لیکن نکاح کے 2 بول کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے حلال کر دی. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اور بیوی تاکہ تم سکون حاصل کرو، تو دوسرا سکون کا ذریعہ بتایا بیوی. نمبر 3، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تیسری سکون کی چیز بنائی رات. انسان پورا دن تھکتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، لیکن رات کو جب وہ 3-4 گھنٹے بھی سو لیتا ہے صبح فریش اٹھتا ہے. اور رات کو اللہ نے اتنی عظیم نعمت بنائی کہ وہ دن کا تھکا ہوا رات میں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہے تو اچھی نیند آتی ہے، صبح پھر سے وہ کام میں لگ جاتا ہے. تو تیسری چیز اللہ نے رات سکون کی چیز بتائی. پہلے نمبر پر گھر، دوسرے نمبر پر بیوی، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا کہ رات. اب نیک بیوی وہ کب سکون کا ذریعہ بنے گی؟ آج ہمارے گھروں سے سکون اٹھ چکا ہے. لوگ پریشان ہیں، برادریاں پریشان ہیں. وہ برکتیں ہم نہیں دیکھ رہے جو برکتیں گھروں کے اندر ہونی چاہیے. سنساری جیون میں جو خیر اور برکت ہونی چاہیے وہ خیر برکت ہم نہیں دیکھ رہے. نکاح ہوا، ابھی تو 3-4 مہینے ہوئے ہیں، لڑکی کہاں ہے؟ ماں کے گھر. چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے. یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کے یہاں بھی اللہ کا شکر ہے کہ یہ دودھ والا ویلفیئر ٹرسٹ اور یہ نوجوان بیچارے جان مال وقت کی قربانی دیتے ہیں اور وقت کی قربانی دے کر صلح کے کاموں میں اپنے آپ کو لگاتے ہیں. اللہ ہر دور کے اندر کچھ روحوں کو پیدا کرتا ہے کہ جن کے صدقے میں اللہ تعالیٰ الجھے ہوئے مسائل کو حل کر دیتا ہے. اور یہ ایک عظیم عبادت ہے، عظیم عبادت ہے. گئے گزرے دور کے اندر کسی کو کوئی پڑی نہیں ہوتی اور خاص توجہ نہیں دی جاتی،
لیکن ہر سماج اور ہر برادری میں کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جو یہ بڑے کام کر کے ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنتے ہیں. ہمارے ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں کتنے بیچارے ہمارے وڈیل اور سجن راتوں کو دیر تک جاگ کر کے محنتیں کرتے ہیں، اور کتنے ان کی طرح جماعت کی شکل میں نکلتے ہیں اور ایسے مسائل کہ جو برسوں سے بگڑے ہوئے ہیں، ان مسائل میں محنت کرتے کرتے اپنی جان لگا کر اور کبھی اپنے گھر کے پیسے بھی لگا دیتے ہیں مسئلے کو حل کرنے کے لیے، کہ کسی طرح برسوں کا مسئلہ جو بگڑ چکا ہے اس مسئلے میں اگر گھر کے پیسے بھی ڈالنے ہوتے ہیں وہ ڈال کر کے بھی مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کورٹ کے اندر کتنے کیسز کی بھرمار ہیں. ہمارے ادھر بھی برادری میں ہزاروں کیسز کی بھرمار ہے. ایک وہاں پر آپ کے یہ دودھ والا ٹرسٹ کی طرح وہاں پر بھی ایک ٹرسٹ قائم ہوا ہے، اور ماشاءاللہ نوجوان علماء محنت کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں. تو وہاں پر بھی ہزاروں کیسز پینڈنگ ہیں، اور کتنے ہی لوگ اس میں محنت کر کے مسائل کو حل کرتے ہیں، وہاں پر بھی کیسز ہیں. اب یہ بے برکتی ہیں، سب یہ ساری بے برکتیاں اسی وقت آ جاتی ہیں جبکہ شادی کرنے کے وقت ہم تمام لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے حبیب کو ناراض کر دیتے ہیں. آج ہماری شادیاں دیکھو، اگر یہ روکا نہ گیا معاملہ تو آپ کو معلوم ہے بہار، راجستھان، ہم نے تو وہاں الگ الگ اسٹیٹس کے اندر دیکھا ہے، ایک باپ بیچارہ اپنی پوری جوانی اور اپنی پوری زندگی کما کما کر تھک جاتا ہے، لیکن پھر بھی اتنا نہیں کما پاتا کہ دو بیٹیوں کی شادی کرے. ہم ادھر گئے تھے فلودی کی طرح راجستھان میں، تو مسجد میں ایک باپ مجھے ملا تو بیچارہ کہہ رہا تھا کہ ہماری زمین بیچ کر کے جو شادی کی تو بڑا ٹولا دیا ہم نے، ٹرک. ابھی بھی کہ ہماری 2 بیٹیاں باقی ہیں، بس اللہ کرے ان کا انتظام ہو جائے. اتنی فضول خرچیاں ہو رہی ہیں. ارے آپ کو معلوم ہے کتنا نازک دور ہے. وقت کو سمجھو، وقت کو سمجھو، زمانے کو سمجھو، زمانے کے تیور کو دیکھو اور زمانے کے تیور کو سمجھو. اللہ نے اگر 2 پیسے دیے ہیں تو 2 پیسوں کی قدر کرو، آگے سخت سے سخت زمانہ آئے گا. فضول خرچیوں میں اپنے پسینے کی کمائی کو برباد نہ کرو. اتنی رسمیں بڑھتی جا رہی ہیں اور رکنے کا نام نہیں لے رہی. ان رسموں کی وجہ سے غریب لوگ بیچارے عاجز آ چکے ہیں. ایک مرد بیچارہ محنت کرتے کرتے کماتا ہے، لیکن جب معاملہ عورتوں کے قبضے میں جاتا ہے تو پھر یہ کنٹرول سے باہر ہوتا ہے. کیا مرد کو کماتے آتا ہے، خرچ کرتے نہیں آتا؟ اس کو خرچ کرتے بھی آتا ہے، لیکن وہ کمانے کی فکر کر لیتا ہے. لیکن جب ایسے موقع ہوتے ہیں تو کنٹرول اور پاور عورت کے پاس جاتا ہے، پھر رسمیں وہیں سے جنم لیتی. اتنی بے حیائی، اتنی بے شرمی. ذرا بھی خوشی کا موقع ہوا ویڈیو بنی، جہاں پر بھی عورتوں کا ہجوم ہوا ویڈیو بنا دی. ارے دوسرے سماج کو ہم دیکھتے ہیں، اتنی جہالت تو نہیں کرتے. ہمیں کم سے کم ہماری بیٹیوں اور ہماری نوجوان بہنوں کو اتنا تو پردہ دینا ہے کہ ان کی تصویریں ہم برسر عام ڈال کر کے گندی نظروں کو ان کی طرف ہم مائل کر رہے. کیا ایک مرد چاہتا ہے کہ اپنی بیوی پر، اپنی بہن پر، اپنی بیٹی پر
کئی لوگوں کی گندی نظریں پڑتی رہے تو کیا وہ پسند کرتا ہے؟ بے برکتیاں اس طرح آتی ہیں. کوئی بولتا نہیں، چچا تو خوش کر دیتے ہیں، ماموں کو خوش کر دیتے ہیں. جو بھی رشتہ داروں میں بولتا نہیں اس کو منا لیتے ہیں. اڑوس پڑوس میں اگر کسی کی بگڑی ہوئی ہے تو بنا لیتے ہیں. لیکن اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے. اتنی جہالتیں ہوتی ہیں، اتنی جہالتیں ہوتی ہیں. کبھی معمولی باتوں پر طلاق پڑ جاتی ہیں. ان جہالتوں کی وجہ سے اور نفسانی خواہشات کے چونچلوں کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی جوان مائیں کہ جو 2 3 اولاد کی ماں ہوتی ہیں، لیکن جب واقعہ سنتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ بھاگ گئی، تعجب ہوتا ہے. پوچھتے ہیں اولادیں، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ارے ان معصوم بچوں کو اگلی زندگی کے لیے کیا پیغام دے رہی ہیں؟ ماں نے تربیت کیسی کی ہے، خود ماں نے اس کی تربیت کیسی کی ہے کہ اولاد والی بیٹی، اولاد والی لڑکی اپنی اولاد کے فیوچر اور مستقبل کو دیکھتی نہیں اور ان کی فکر نہیں کرتی، اور اپنی خود کی زندگی کو بھی برباد کر رہی ہیں اور پرائے مرد کے ساتھ وہ محبت لڑا کر کے بھاگ جاتی ہیں. ہماری برادری میں ہم سنتے ہیں. اب یہ بچے سب دیکھ رہے ہیں رنگ ڈھنگ، ماں کیا کر رہی ہیں وہ بچے دیکھ رہے ہیں. اپنی معصوم نگاہوں سے وہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں کسی پرائی کے ساتھ بھاگ چکی ہے. اب بیچارے یہ آگے چل کر کے اپنے مستقبل میں کیا کریں گے؟ یہ ساری بے برکتیاں اس وقت آتی ہیں جبکہ فضول خرچیاں ہوتی ہیں، ننگا ناچ ہوتا ہے، بے حیائیاں ہوتی ہیں، بے شرمی ہوتی ہیں. ارے لوگ سود پر پیسے لانے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور قرضوں پر قرضے، اور قرضے کرتے کرتے اتنے بوجھل بن جاتے ہیں کہ وہ قرضے ادا کرنے کے لیے پھر سود کے اوپر پیسے لاتے ہیں، تب جا کر کے وہ قرضہ چکا سکتے ہیں. اب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم متحد ہوں، ہم حالات کو دیکھ رہے ہیں. آپ میں لرنیڈ اور ایجوکیٹڈ طبقہ ہیں، پڑھا لکھا طبقہ ہیں، سمجھدار طبقہ ہیں. دنیا کے حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں، ملک کے حالات کو ہم دیکھ رہے ہیں. ایسے دور میں ہم اپنے مال کی حفاظت کریں، فضول خرچیوں سے باز آ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں میں سکون بتایا، لیکن پھر بھی ہمارے گھر میں سنساری جیون میں سکون کیوں نہیں ہوتا؟ جہالت لڑکے کے اندر بھی ہے، جہالت لڑکی کے اندر بھی. ہم اپنی بیٹیوں کو اسلامی ذہن دیں. ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ ماں نے تو لمبے عرصے سے سنساری زندگی گزار کر کے تجربہ کیا ہے، تو کیا وہ ماں اپنی نئی نویلی بیٹی جو شادی شدہ ہیں، کیا اس بیٹی کی تربیت نہیں کر سکتی؟ اس نے تو اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، اس نے سکھ دکھ دیکھا ہے، اور اس نے زندگی میں آنے والی رکاوٹوں کو دیکھا ہے. تو کیا ایک ماں جو تجربہ کار ہیں، کیا اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی؟ اگر وہ صحیح تربیت کرے تو کسی گھر کے اندر دکھ دیکھنے میں نہیں آئے گا. ایک نزہت المجالس میں ایک واقعہ ہے. ایک صحابیہ عورت سوئی ہوئی تھی، ان کے شوہر نے پانی مانگا. اب یہ اٹھی، پانی لینے گئی، پانی لے کر کے آئی، اتنے میں بیچارہ شوہر تھکا ہوا تھا. وہ تو بکریوں کے چرواہے تھے، دمبوں کے چرواہے، اونٹوں کے چرواہے، دن بھر کے تھکے ہوئے ہوتے تھے. ابھی یہ پاس آئی، اتنے میں آنکھ لگ گئی. یہ بیوی اس کے سرہانے لگاتار کھڑی رہی، صحابی کی آنکھ نہیں کھلی. صبح اٹھ رہے ہیں، صبح جاگ رہے ہیں، پوری رات یہ بیوی اپنے شوہر کے سر کے پاس پانی لے کے کھڑی رہی.
جب آنکھ کھلی تو کہا کہ آپ نے تو پانی مانگا تھا اور پانی مانگ کر کے آپ تو سو گئے، لیکن میں سرہانے پر لگاتار پوری رات میں کھڑی رہی کہ اچانک آپ کی آنکھ کھلے، اچانک پانی یاد آوے۔ میں سوئی نہیں، میں بیٹھی نہیں، میں پوری رات سے کھڑی ہوں۔ تو شوہر کا دل بھر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمت مجھے عطا فرمائی، کتنی نیک دل بیوی، محبت کرنے والی، شوہر کے حق کو پہچاننے والی، شوہر کے حق کو ادا کرنے والی ایک نیک بیوی اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اس نے کیا کہا کہ دیکھ، آج تو جو بھی مطالبہ کرے گی اور تو جو بھی درخواست کرے گی، تیرا ہر مطالبہ میں قبول کر لوں گا۔ بیوی نے کہا کہ یہ تو مطالبہ قبول کرنے کی بات ہے۔ کہا کہ اچھا ایک کام کرو، آپ مجھے طلاق دے دو۔ اب وہ سوچنے لگا کہ اب اس کے بعد مجھے اتنی نیک اور اتنی دیندار، اتنی سمجھدار ایسی بیوی تو نہیں مل سکتی، میں اس کو کیسے طلاق دوں؟ کہا کہ دیکھو سوچ سمجھ کر بولو۔ کہا نہیں، آپ نے تو کہا کہ جو مطالبہ تم کرو گی، تمہارا مطالبہ میں قبول کر لوں گا، تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ آپ طلاق دے دو۔ کہا کہ کارن تو ہوگا کوئی۔ کہا وہ کارن بعد میں، مجھے آپ طلاق دے دو۔ آپ نے مجھے وچن دیا ہے کہ جو مطالبہ کرو گی مجھے منظور ہے، میرا مطالبہ یہ ہے کہ تم مجھ کو طلاق دے دو۔ تو انہوں نے کہا ایک کام کریں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، آپ سے پوچھیں، آپ جو بھی مشورہ دیں گے اس پر ہم عمل کر لیں گے۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا آپ نے وچن دیا ہے اور میرا یہ مطالبہ ہے، آپ کو اپنا وچن نبھانا ہے۔ کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو دونوں گئے۔ چلتے چلتے اچانک راستے میں شوہر کا پیر پھسل گیا، ایسے پھسلا کہ وہ بیچارہ گر گیا۔ اچانک نوکدار پتھر سڑک کے اوپر تھا تو وہ چبھ گیا، اس کو بہت خون نکلا۔ اس عورت نے اپنے دوپٹے کو اتارا، اس کے پھاڑ کر کے 2 ٹکڑے کر دیے اور اپنے دوپٹے کا ایک ٹکڑا زخم پر باندھ دیا اور عزت کے ساتھ اپنے شوہر کو کھڑا کیا اور کہا کہ دیکھو اب مجھے طلاق نہیں لینی ہے، اب اپنے گھر واپس جائے۔ کہا کہ کیوں؟ کم سے کم اللہ کے حبیب سے تو ہم پوچھیں۔ کہا نہیں، بس بات پوری ہو گئی، اب مجھے طلاق نہیں لینی ہے۔ یہ گھر گئے، جب اطمینان سے بیٹھے تو کہا کہ تیری بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ ایک طرف تو مجھے مجبور کر رہی ہے مطالبہ پر اور ایک طرف تو انکار کر رہی ہے۔ کہا کہ دیکھو میرے حبیب نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، دیکھو یہ اسلامی ذہن، یہ دیندار لڑکی، اسے دین پڑھایا گیا، دین سمجھایا گیا۔ ماں باپ وہ نہیں ہیں کہ جو اپنی اولاد کو مال دولت سے مزین کر دے، ماں باپ وہ ہوتے ہیں کہ دنیا سے اس حال میں ان کا جنازہ اٹھے اور اس حال میں قبرستان کے حوالے ہو کہ اپنے معصوم بچوں کی بہتر سے بہتر تربیت کر کے جائے اور ان کو دین دے کر جائے۔ یہ کامیاب ماں باپ ہیں۔ تو کیا کہا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ جس بندہ سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس کے گھر میں مصیبت اور تکلیف اس طرح آتی ہیں جیسے پانی اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے تو کتنا اسپیڈ سے آتا ہے، اس طرح تکلیفیں آتی ہیں۔ میں نے تو شادی کر کے جب سے آپ کے گھر آئی، آج کی عورتیں کیا کہتی ہیں، حدیث میں جو الفاظ ہیں، ہم نے تمہارے گھر آ کر دیکھا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لاکھ اگر ان کے ساتھ احسان کرو، لاکھ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور تم ان کو بڑی محبت سے پالو
اور ہر چیز ان کے سامنے حاضر کر دو، لیکن کبھی کچھ اونچ نیچ ہو گئی اور کبھی بولا بولی ہو گئی تو وہ بیوی کبھی کیا بول دے گی؟ ساری محبتوں کو توڑ کے کہ ہم نے تمہارے گھر آ کر دیکھا کیا؟ یہ حدیث میں ہے، ہمارے نبی نے فرمایا۔ تو یہ بیوی کیا کہہ رہی ہیں؟ ہم نے تو آپ کے گھر سکھ دیکھا، کبھی دکھ نہیں دیکھا۔ ہم نے آپ کے گھر آ کر کے ہمیشہ خوشیاں دیکھی، ہم نے تمہارے گھر کبھی غم نہیں دیکھے۔ ہم نے تمہارے گھر آ کر صرف اور صرف ہم نے خوشحالیاں دیکھی، تکلیفیں نہیں دیکھی۔ تو میرے دل میں شک ہو گیا کہ کبھی آپ کے دل میں کوئی نفاق تو نہیں ہے؟ آپ کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں آ رہی ہے، نہ آپ پر آ رہی ہیں نہ مجھ پر۔ تو مجھے اپنے ایمان میں شک ہونے لگا، لیکن چونکہ ہم جا رہے تھے، آپ کا پیر پھسل گیا، آپ کو چوٹ لگی، آپ کو خون نکلا، اب مجھے لگا کہ نہیں، تکلیف آئی، مصیبت آئی، تو اب میرا دل مطمئن ہو گیا، اس لیے میں طلاق کا مطالبہ چھوڑ دیتی ہوں۔ یہ دینی ذہن، یہ خبر والی زندگی، اس کو کہتے ہیں خبر والی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی اور آپ نے جو دین بتایا، اس کو کہتے ہیں خبر والی زندگی۔ تو میرے بھائیو، جب تک دین ہمارے گھروں میں نہیں آئے گا تب تک یہ ذہن کیسے بنے گا؟ آج جوان بیٹیاں کہ جن کے پاس سنساری جیون اور زندگی اور اس کے حقوق جو ہمارے نبی نے بتائے، اس تعلیمات سے ہماری بیٹیاں پوری ہوتی ہیں، ان کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں۔ 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں بچیاں قرآن پڑھ لیتی ہیں۔ اب ان کی سمجھداری کا دور شروع ہوتا ہے۔ جب تک وہ نہ سمجھ تھی تب تک مدرسے میں تھی، جب سمجھدار ہوئی تو گھر آ گئی۔ اب آگے تو کچھ ہے ہی نہیں انتظام پڑھنے کا۔ جب تک ان میں چھچورا پن تھا تب تک مدرسے میں، اب ان میں اتنا ذہن آیا، اتنی ہوشیاری آئی کہ اب ان کو اگلا مرحلہ سیکھنا ہے اور ان کی زندگی کے مسائل سیکھنے ہیں۔ اب اتنی ان میں پاور اور ان کا ذہن اتنا بن چکا ہے، اب وہ بیٹیاں تو گھر آ جاتی ہیں۔ اب 12، 13، 14، 15، 16، 17 یہ 5-6 برس کسی بھی بچے اور بچی کے بڑے امپورٹنٹ سال ہوتے ہیں، بہت امپورٹنٹ سال ہوتے ہیں۔ ان میں بچہ بنتا بھی ہے اور ان برسوں میں بچہ بگڑتا بھی ہے۔ یہ چھوٹی نالی کی طرح ہوتا ہے، چھوٹی نالی، پانی کم ہوتا ہے، جس طرف اس کو موڑ دو تو مڑ جاتا ہے، اور اگر وہ بڑی نہر بن گئی اور اس کو اگر موڑنا ہو تو بہت تکلیف پڑے گی۔ اگر ان کو اسی عمر میں 13، 14 اور 15 ان سالوں میں اگر ان کو روک لیا اور ان کی بہتر سے بہتر تربیت کی گئی تو انشاءاللہ یہی بیٹے اور یہی بیٹیاں ہمارے لیے کوہ نور ہیرے سے قیمتی ثابت ہو جائے گی اگر ان کو تعلیم دی گئی۔ مفتی صاحب سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، بیچارے فکر تو لے رہے ہیں ہمارے بچوں کے حق میں، لیکن اس کی طرف بھی ذرا توجہ دی جائے تو انشاءاللہ آپ کی برادری ابھی اتنی پھیلی ہوئی نہیں ہے۔ جتنی برادری کم ہوگی نا، کنٹرول کرنا بہت آسان ہے، لیکن پھر جب تعداد بڑھ جاتی ہے اور دوسری برادریوں کی غلط حرکتیں جب ہماری برادری قبول کرنے لگے گی تو پھر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ میں تو چند وڈیروں کا ایک ٹرسٹ بنے اور وہ یہ پاس کر دے کہ بھئی دیکھو، شادی میں بس یہی چلے گا اور یہ نہیں چلے گا، بل پاس ہو گیا۔ بہت سی برادریوں میں ان کا ایک لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈر جماعت کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، مشورہ کر کے
اگر آپ اتنا بل پاس کر دیں گے، دیکھو یہ رسم ہے، یہ رسم شادیوں میں نہیں چلے گی، ہم ان کو نکال رہے ہیں، ہم ردی کے ٹوکرے میں پھینک رہے ہیں. آپ جو ابھی بنیاد ڈال دیں گے انشاءاللہ، پھر اگر آپ کی سماج لاکھوں کی تعداد میں بھی ہو جائے گی، وہ پاور وہاں تک چلتا رہے گا. یہ ہم کرنا چاہ رہے ہیں ادھر ہمارے وہاں، لیکن نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ برادری پھیل گئی، اب نہیں ہو رہا ہے. اور یہ تو بہت اچھی بات ہے، اجتماعی انداز میں شادیاں کرو، اجتماعی انداز میں. ابھی تو یہ 3 ہیں، ابھی مفتی صاحب نے بتایا کہ پہلے تو بہت سارے نکاح ہوتے تھے. ایک نعمت سمجھو، میں تجربہ کی بات بتاتا ہوں، دیکھی ہوئی بات. جب تک اجتماعی شکل میں نکاح ہوتے رہیں گے، آپ خیر پر رہیں گے، خیر پر رہیں گے. اور جہاں نکاح انفرادی شکل میں ہوئے اور رسمیں پھیلتی گئی، تو آپ کی برادری رسموں کی غلام بن جائے گی. جو برادری رسموں کی غلام بنتی ہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کو رسم سے باہر نہیں نکال سکتا، وہ آزاد ہو ہی نہیں سکتی. ہم نے غریبوں کو دیکھا، وہ بھی مجبور ہیں. مالداروں نے تو اپنی مالداری کی بنیاد پر کچھ دے دیا، اب یہ بن گئی رسم. ارے دینا ہو تو پچھلے دروازے سے ہم دے سکتے ہیں بعد میں اپنی بیٹی کو، لیکن شادی کے موقع پر ہی دیں گے، یہ رسم بنے گی، پھر یہ ہر ایک کو کرنی پڑے گی. ہم دیکھتے ہیں برادری میں کہ جب غریبوں کے یہاں نکاح ہوتا ہے تو بچی کے ماں باپ کو سب سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم نے ہماری غربت کی وجہ سے کچھ نہ دیا تو ہماری بیٹیوں کی عزت نہیں کریں گے، ہماری بیٹیوں کو اپنی بیٹی سمجھ کر نہیں رکھیں گے، ظلم کریں گے، تانے دیں گے. اب یہی غریب بیچارے کیا کریں گے؟ یا تو بھیک مانگیں گے، یا سود پر پیسے لائیں گے، یا قرضے کریں گے، یا پھر اپنا مکان بھی بیچ دیں گے. یہ مجبور ہوتے ہیں، مجبوری میں ان کو کرنا پڑتا ہے، اور مجبوری میں یہ سب کچھ کر دیتے ہیں. باقی آپ کی برادری ایک ہی طرف ہے. بہت خوشی ہوئی، میں نے تو پہلی مرتبہ دودھ والا برادری کا معائنہ کیا، اور پہلی مرتبہ آپ کی اوڑھ اور پہچان کرائی حضرت مفتی صاحب نے. اور ماشاءاللہ ایک ہی طرف ہیں، اسی شہر میں ہیں. آپ جس طریقے سے بھی کنٹرول کرنا چاہیں گے نا، اگلی نسلیں تم کو دعائیں دے گی. اور اگر ابھی سے آپ کا شیرازہ بکھر گیا، آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کرے گی، آنے والی نسلیں بددعائیں دیں گی. اس لیے آپ ایک نیم بنا دو کہ سماج اور برادری کے نکاح اجتماعی ہی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ میں جتنی رسمیں ہیں ہم ان کو سب رسموں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. وٹ پاور، جب تک پاور ہوگا تب تک سماج ایک ساتھ چلے گی، لیکن جب آزاد بنے گی تو پھر پاور نہیں رہے گا. ماشاءاللہ بڑی مجھے خوشی ہوئی، میں بھارت کے کئی حصوں میں جاتا ہوں، لیکن آپ کی یہ برادری کے حق میں نے جو سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو آپ کے لیے تو بہت آسان ہے، سب کنٹرول میں ہو جائے گا انشاءاللہ. اور یہ نسل جب بڑی ہوگی تو یہ نسل آپ کو دعائیں دے گی، آپ کی قبروں کے اوپر آ کر کے آپ کے حق میں فاتحہ خوانی کرے گی کہ انہوں نے جو کچھ اپنے وقت پر کیا بڑا بہتر فیصلہ کیا، ہمارے حق میں انہوں نے اچھا فیصلہ کیا. لاکھوں روپے لوگوں کے ایسی رسموں میں ڈوب جاتے ہیں، جو رسمیں اس سال الگ ہوتی ہیں، آئندہ سال الگ ہوتی ہے، ہر سال بڑھتی جاتی ہیں، ہر سال بڑھتی جاتی ہیں. اس کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں. اور ایک غریب باپ ہوتا ہے، وہ کبھی شریعت کے مطابق نکاح کرتا ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک گھر میں دوسری بہو کچھ لے کر آئی اور یہ غریب لڑکی کچھ لے کر نہیں آئی، تو اب جو ساس ہوتی ہیں وہ 2 آنکھ سے دیکھے گی.
لانے والی کو الگ نظر سے دیکھے گی، نہ لانے والی کو الگ نظر سے دیکھے گی۔ عورت کے اخلاق کب پہچانے جاتے ہیں؟ عورت جب ماں ہوتی ہیں، ماں بہترین ہوتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے مر مٹنے والی ہوتی ہیں۔ وہی عورت جب بہن ہوتی ہیں تو وہ بہن کی شکل میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ وہی عورت جب بیٹی ہوتی ہیں تو عورت بیٹی کی شکل میں بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ وہی عورت بیوی ہوتی ہیں تو بیوی کی شکل میں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن بیوی کی اور عورت کی لیبورٹری کب ہوتی ہیں؟ جب وہ ساس بنتی ہیں۔ اب اس کی لیبورٹری ہوگی اخلاق کی، اب اس کے اوریجنل اخلاق، اوریجنل مزاج، اوریجنل لینگویج اب ساس بننے کے بعد سامنے آئے گا۔ یہ بہت ٹف پیپر ہوتا ہے عورت کے لیے، باقی سب پیپر آسان ہے، ساس والا پیپر بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں اچھی اچھی ساس پھیل جاتی ہیں، فیل ہوتی ہیں، ناپاس ہوتی ہیں، کہ کسی کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر رکھیں، کسی کی بیٹی کو محبت بھری نظر سے دیکھیں، کسی کی بیٹی کو عزت کے ساتھ رکھیں، کسی کی بیٹی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ یہ بہت مشکل پیپر ہوتا ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مزاج دینی نہیں ہے، دینی مزاج نہیں ہے۔ دینی مزاج اگر بنے گا تو عورت ہر روپ میں نرم دل ہوگی، ہر روپ میں، چاہے ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی کے روپ میں ہو کہ ساس کے روپ میں ہو، ہر روپ میں وہ یکساں ہوگی۔ لیکن بددینی اور جہالت ہوگی تو ہر روپ میں الگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی برادری پر مزید ترقی اور مزید رحمت کی بارش برسائے، اور آپ کے یہ جو جوان کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ کتنے ہیں ٹوٹل افراد؟ 18 ہیں، بہت اچھی بات ہے، اچھے ماشاءاللہ عالم دین اللہ نے آپ کو دیے ہیں، حفاظ کی تعداد بھی آپ میں زیادہ ہیں، اور ماشاءاللہ آپ کی برادری کے علماء بھی ہیں، نوجوان علماء ہیں، اور بہت ایکٹیو لوگ ہیں۔ ان کے ایکٹیویٹی میں ابھی ان کے لیے آئی وٹنس ہوں، میں نے دیکھا ان کو، تو آپ ان کی فکروں میں جڑیں اور آئندہ کوشش کریں کہ ہمارے یہاں نکاح ہو، اجتماعی شکل میں ہو۔ اس کو آپ ابھی کم مت لینا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ادھر لوگ ہم کو کہتے ہیں، علماء کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی ترتیب بناؤ کہ نکاح سادگی سے اجتماعی شکل میں ہو جائے، لیکن نہیں کر پاتے ہم، مسئلہ کنٹرول سے باہر ہو گیا۔ اس لیے ابھی کنٹرول میں لے لینا آپ، انشاءاللہ اس کے بہترین نتیجے، عالی شان نتیجے آپ آئندہ آنے والے فیوچر میں دیکھیں گے، اور ہماری نسل بھی دیکھے گی۔ ایک بیچاری بیٹی جب آتی ہیں، کسی کی بیٹی اپنے گھر آتی ہیں، دیکھو توکل کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن دو توکل کرنے والے بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ ایک تو کسی کی بیٹی جب ہمارے گھر آتی ہیں وہ کہ اس نے ابھی تو خیر نکاح سے پہلے مزاج بھی معلوم ہو جاتا ہے، چونکہ موبائل کی بات ہے نا، آپ کے یہاں بھی ہے موبائل سسٹم، سب جگہ پھیل چکا ہے، اور یہ اتنا بڑا فتنہ، شادی سے پہلے ہی رشتہ ہوتا ہے، رشتہ وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ شادی سے پہلے تو مزاج سامنے آ گیا، لڑکی کو بھی معلوم ہو گیا میرا مرتیہ کیسا ہے، اور لڑکے کو بھی معلوم ہو گیا کہ یہ کیسی ہیں۔ ابھی تو نکاح بھی نہیں ہوا، مزاج سامنے آ گیا، گھروں کا مزاج سامنے آ گیا، تو موبائل نے ٹیسٹنگ کروا دی۔ اب سنتے ہیں کہ بھائی رشتہ گیا، نکاح ہو کر ٹوٹے اس سے پہلے رشتہ ہی گیا۔ پہلے تو آپ میں بڑے بوڑھے ہیں، ہمارے وڈیل قسم کے لوگ ہیں، اس زمانے میں تو خالی لڑکے کو ماں باپ خبر دیتے تھے کہ بیٹا تیرا رشتہ ہے فلاں کے گھر فلاں لڑکی سے ہم نے کر دیا ہے۔ لڑکا دیکھتا بھی نہیں تھا، لڑکا کب دیکھتا؟ جب شادی ہوتی۔
لڑکی کو بھی یہی بول دیا جاتا کہ بیٹا تیرا رشتہ فلاں لڑکے سے کر دیا ہے. اب وہ لڑکی بھی کب دیکھتی؟ جب شادی ہوتی. اب دیکھو اس کا توکل دیکھو، اللہ پر بھروسہ دیکھو. اس نے لڑکے کو پہچانا نہیں، لڑکے کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کیا، لڑکے کے اخلاق سے واقف نہیں. وہ تو سرسری پوچھ لیا ہے، باقی اندرون میں کیا اخلاق ہے معلوم نہیں ہے. اچھا اس گھر میں عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ساس میرے ساتھ کیسا سلوک کرے گی، کچھ بھی معلوم نہیں. لیکن پھر بھی اللہ پر توکل کر کے وہ کسی کے گھر چلی جاتی ہیں. کتنا توکل ہے. اور دوسرا اللہ پر بھروسہ کرنے والا کسان ہوتا ہے، کسان کھیڑوت. وہ کھیت کے اندر بیج ڈال دیتا ہے، آ جاتا ہے، بارش برسے تو بھی سبحان اللہ اور نہ برسے تو بھی سبحان اللہ. اب وہ بیج ڈال کے گھر آ گیا. اب یہ فصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ فصل سکسیس ہوگی کہ فیل ہوگی؟ بس وہ بیج ڈال کے گھر آ جاتا ہے. یہ دو متوکل بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. ان کا توکل دکھائی دیتا ہے. باقی دوسرے توکل ہوتے ہیں وہ دل میں رکھتے ہوں تو الگ بات ہے. ان کا توکل اور بھروسہ تو بالکل اوپن ہوتا ہے. تو ہم اس کی قدردانی کریں، اس کو ہم عزت کی نظروں سے دیکھیں، اپنی بیٹی سمجھے. چھوٹے چھوٹے بہانوں پر جب طلاقیں ہوتی ہیں، ابھی دو ایک واقعات تو ہمارے بھائی نے سنائے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ کبھی چھوٹی بات پر اتنا بڑا بتنگر بن جاتا ہے کہ کئی سال تک یہ مسئلہ الجھا ہوا ہی رہتا ہے، حل ہی نہیں ہوتا. دیکھو بیوی کے معاف کرنے پر بھی اللہ جنت دے گا. دارالعلوم دیوبند اس کی بنیاد علامہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. آپ کو معلوم ہے الہامی مدرسہ ہے. ہمارے نبی خواب میں آئے، علامہ قاسم صاحب نانوتوی کو آپ نے فرمایا، اور آپ کے اشارے پر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. پوری دنیا کا اگر تاج ہیں دارالعلوم دیوبند ہیں. اس میں ایک استاد اور ایک شاگرد، دو ہی تھے شروع میں. استاد کا نام بھی محمود اور شاگرد کا نام بھی محمود، دونوں محمود. ایک کا نام محمود الحسن، ایک کا نام ملا محمود، دونوں محمود ہیں. تو ملا محمود کے بارے میں آپ کو بات بتاؤں. ملا محمود بڑے بزرگ تھے، بڑے عالم تھے. ان کا انتقال ہوا تو ان کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد نے ان کو خواب میں دیکھا. پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہا اللہ نے تو میری مغفرت کر دی، کچھ نہیں پوچھا. میں اللہ کے حضور میں کھڑا رہا تو اللہ نے مجھ کو کھچڑی کے مسئلے پر معاف کر دیا. کھچڑی کے مسئلے پر. وہ کیا ہوا؟ حضرت ملا محمود نے ایک مرتبہ اپنی بیوی سے کہا کہ آج تو کھچڑی پکا، مجھے کھانی ہے. اب وہ بیچاری کام میں اس نے نمک ڈبل ڈال دیا. اب وہ بہت کھاری ہو گئی. حضرت کھانے کے لیے بیٹھے، انہوں نے پہلا ہی لقمہ لیا، اتنا کھارا تھا کہ وہ قے کر دے، وامٹ کر دے. لیکن اللہ کی نعمت سمجھ کر کھاتے رہے. اب آپ کی عادت تھی کہ تھوڑا کھانا اپنی بیوی کے لیے چھوڑ دیتے تھے. لیکن اس دن اتنا کھارا تھا کہ انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے تھوڑا بھی چھوڑ دیا تو بیچاری کھائے گی، کھارا ہوگا تو اس کے دل میں دکھ ہوگا کہ میں نے اپنے شوہر کو ایسا کھلا دیا. انہوں نے اس دن کچھ بھی نہیں بچایا، سب کھا گئے. بیوی نے کہا تھوڑا تو رکھتے. کہا کہ نہیں، آج تو میں نے کھچڑی اتنی لذیذ کھائی کہ پوری زندگی میں اتنی لذت نہیں تھی. اور کیا کہا اللہ کو کہ میرے رب یہ تیری بندی ہیں اس لیے میں معاف کر دیتا ہوں. تو اللہ نے کیا کہا؟ کچھ نہیں پوچھا. نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، حدیث کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا. اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی ملا محمود کی. اللہ نے فرمایا ملا محمود کیسے ہو؟ کھاؤ، کھچڑی کی وجہ سے معاف کر دیا تم کو. تو کہا کہ میرے رب کون سی کھچڑی؟ کہا وہ کھاری نمک والی.
تو نے جو کہا تھا کہ میرے رب میں تیری بندی سمجھ کر معاف کرتا ہوں، تو ملا محمود آج تجھ کو میں اپنا بندہ سمجھ کر معاف کرتا ہوں، تو میں نے بھی تجھ کو میرا بندہ سمجھ کر معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کبھی چھوٹی چھوٹی غلطیوں اور ان کی کمزوریوں پر درگزر کریں گے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ یہ تو ایسے موقع نہیں چوکنے چاہیے، اللہ سے بڑی امید رکھنی چاہیے، اور جب اسی طرح درگزر کا معاملہ ہوتا رہے گا اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر سکون عطا کرے گا۔ تو یہ تو بیوی کے اندر سکون، گھر میں سکون کب آئے گا؟ جو قرآن نے کہا وہ آئے گا کیسے؟ جب گھر کے اندر ہماری مائیں بہنیں نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، تلاوت کریں، گھروں کو قبرستان نہ بنائیں بلکہ گھروں کو عبادتوں سے آباد رکھیں، تو ہمارا گھر انشاءاللہ سکون کا ذریعہ بنے گا۔ رات کب سکون والی بنے گی؟ رات کب سکون والی بنے گی؟ ایک ایمان والا عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونے کی فکر کرتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا لا سمرت بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی بات چیت نہیں، عشاء کے بعد دنیاوی باتیں، لا سمرت بعد العشاء، عشاء کے بعد تو ایمان والا سونے کی فکر کرتا ہے۔ یہ ہماری ہی کمزوری ہے، صرف مسلمانوں کی۔ 12 بجتے ہیں ان کو تو شام لگتی ہے کہ شام کا وقت ہے، اور ہمارا نوجوان 3 بجے تک چوراہوں پر بیٹھ کر، ادھر ادھر لوگوں کے گھروں کے سامنے بیٹھ کر موبائل کو مچیرتا رہتا ہے۔ 3-4 بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ بولتا نہیں، کسی کے سامنے کوئی دیکھتا نہیں، ہر ایک اپنے اپنے موبائل میں مگن ہوتے ہیں۔ اسی طرح ان کی پوری رات گزر جاتی ہے۔ ارے یورپ کا یہ نوجوان، یورپ کا نوجوان جب تک اسی طرح اندھیروں میں چلتا رہا یورپ مار کھاتا رہا، لیکن یورپ کا نوجوان جب شام کو کام سے فارغ ہو کر کے اپنی دکانوں کو بند کر کے اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگا اور وہ ایجوکیشن اور علم میں قدم رکھنے لگا، آج ہم سے 1000 سال آگے نکل گیا، 1000 سال آگے ہیں وہ لوگ ہم سے۔ ہم تو پچھات لوگ ہیں، بہت پچھات ہے۔ یہ یورپ کا نوجوان جب اس نے علمی میدان میں قدم رکھا تو رائٹ بردرز نے لوہے کو ہوا میں اڑایا اور شیپ کو پانی میں تیرایا اور برقی لہریں چلائی۔ جب یورپ کا نوجوان علمی میدان میں گیا اور ہمارا نوجوان علمی میدان سے نکل گیا اور نکل کر کے وہ ان گمراہیوں کے اندر آ گیا، تو ہم وہی پیچھے رہ گئے، ہوٹل تک محدود رہ گئے، پان کے گلے تک محدود رہ گئے، توے تک محدود رہ گئے، اس سے کچھ آگے ہمیں ترقی نظر نہیں آ رہی۔ تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی رات کو بہتر سے بہتر بنائے۔ نوجوان تو وہ ہوتا ہے ان الفتى من یقول ہا انا ذا لیس الفتى من یقول کان ابی، ایمان والا نوجوان تو وہ ہوتا ہے کہ جو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کو باجماعت پڑھتا ہے، وقت پر سو جاتا ہے اور کسی کے حق میں بوجھ نہیں بنتا بلکہ کمزوروں کا بوجھ اپنے کاندھوں پر اٹھانے والا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان نوجوان ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ نے رات سکون کے لیے بنائی، سکون کے لیے اس وقت بنے گی جب ہم وقت پر سو جائیں اور وقت پر اٹھ جائیں۔ تو یہ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی، اللہ نے اس کو سکون کا ذریعہ کہا۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ نورانی مجلس قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم پر ہماری مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی برادری کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برادری کے آپس میں محبت الفت پیدا فرمائیں، اور آپ کی برادری کو پورے بھارت کے لیے نمونہ بنائیں کہ شادیاں ہو تو دودھ والا سماج کو دیکھ لو، نوجوان ہو دودھ والا سماج کا نوجوان دیکھ لو، محبتیں ہو تو دودھ والا سماج کو دیکھ لو، بھائی چارہ ہو دودھ والا سماج کو دیکھ لو۔ آپ کی برادری بھارت نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ بن جائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے بھی آپس میں خاندانوں کے درمیان محبت عطا فرمائے اور ہونے والے نکاح کو قبول فرمائے۔
جزاکم اللہ خیر احسن الجزا۔ اب ہم حضرت والا سے درخواست کریں گے کہ وہ ان دلہوں کے نکاح پڑھائیں، اور انشاءاللہ نکاح کے بعد دعا ہوگی، اس لیے حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ 3 نکاح ہے، نکاح پڑھا۔ جو گواہ وکیل ہے وہ آگے تشریف لے آئے، پہلے نمبر دلہا کے جو گواہ وکیل ہیں وہ آ جائے، اس کے بعد دوسرے نمبر والے بیٹھ جائیں۔ دلہا نمبر 1 وکیل سلیمان بھائی غلام محمد، نکاح دلہا نمبر 2 عمران بھائی غلام حسین بھائی، دلہا نمبر 3 میں عبدالحمید بھائی ابراہیم بھائی۔ نکاح پڑھا دو نا، اجازت لی نا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سنیے جناب سلیمان بھائی غلام محمد، آپ نے اپنی وکالت سے محسنہ بیوی عثمان گنی ماکڑا والا کی ذات کو 10 تولہ چاندی 2500 روپے نقد مہر کے عوض حاضرین مجلس کی موجودگی میں یہاں جو دلہا بیٹھے ہیں دودھ والا محمد جبیر حاجی بھائی، ان کی ذات کے لیے بیوی بنا کر کے دی، محمد زبیر. یہاں جو وکیل صاحب بیٹھے ہیں سلیمان بھائی غلام محمد ماکڑا والا، انہوں نے اپنی وکالت سے محسنہ بی بی عثمان غنی ماکڑا والا کی ذات کو حاضرین مجلس کی موجودگی میں 10 تولہ چاندی 2500 روپے نقد 2500 روپے نقد مہر کے عوض حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کی ذات کے لیے بیوی بنا کر کے دیا. آپ نے قبول کی؟ ہاں میں نے قبول کی. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما بالخیر. سنیے جناب عمران بھائی غلام حسین بھائی بدامی والا،
آپ نے اپنی وکالت سے رومانہ بی بی اسماعیل بھائی دودھ والا کی ذات کو 52.5 تولہ چاندی نقد مہر کے عوض حاضرین مجلس کی موجودگی میں یہاں جو دلہا بیٹھے ہیں غلام نصر الدین مقبول حسین دودھ والا ان کی ذات کے لیے بیوی بنا کر کے دی۔ سنیے جناب غلام نصر الدین مقبول حسین دودھ والا صاحب، یہاں جو وکیل بیٹھے ہیں عمران بھائی غلام حسین بھائی بادامی والا، انہوں نے رومانہ بی بی اسماعیل بھائی دودھ والا کی ذات کو 52.5 تولہ چاندی نقد مہر کے عوض حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کی ذات کے لیے بیوی بنا کر کے دی۔ آپ نے قبول کی؟ جی ہاں میں نے قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر۔ سنیے جناب عبد الحمید بھائی ابراہیم بھائی الائچی والا، آپ نے اپنی وکالت سے آسیہ بانو عبد الحمید بھائی الائچی والا کی ذات کو 100 گرام چاندی 10,000 روپے نقد مہر کے عوض حاضرین مجلس کی موجودگی میں یہاں جو دلہا بیٹھے ہیں مولانا سفیان عبد الحمید بھائی دودھ والا کی ذات کے لیے بیوی بنا کر کے دی۔ سنیے مولانا سفیان صاحب وکیل صاحب نے اپنی وکالت سے آسیہ بانو عبد الحمید بھائی الائچی والا کی ذات کو 100 گرام چاندی مزید 10,000 روپے نقد مہر کے عوض حاضرین مجلس کی موجودگی میں آپ کی ذات کے لیے بیوی بنا کر کے دی۔ آپ نے قبول کی؟ جی ہاں میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما بخیر۔ یا رب لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ویا رب لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک اللهم لك الشكر كله ولك الحمد كله ولك الخلق كله ولك المن كله بيدك الأمر كله اللهم لك الحمد وأنت المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك إلهنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى إلهنا وليس في الكون إله غيرك فيرجى اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ مولا رات کا حصہ گزر چکا ہے، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں، اس مجلس میں اس مسجد میں تیرے نیک اور پیارے بندے ہیں، بڑے بوڑھے ہیں، رات کو اٹھ کر جاگنے والے بھی ہوں گے اور تیرے سامنے تیرے حضور گرم گرم آنسو بہانے والے بھی ہوں گے، تہجد گزار ہوں گے۔ مولا اس مجمع میں تیرے قرآن کو سینوں میں اٹھانے والے حفاظ بھی ہیں، مولا اس مجلس میں علماء ربانیین بھی ہیں۔ مولا کریم ان بزرگوں کی برکت سے ہم تمام کی مغفرت فرما، مولا اس مجمع کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، مولا جو ہماری مائیں بہنیں اور بیٹیاں سن رہی ہیں ان کی مغفرت فرما۔ بڑی مبارک مجلس ہیں، بڑی نورانی مجلس ہیں، نکاح کی مجلس ہیں، مولا اس کی خیر و برکت سے ان کو مالا مال فرما، ان کے خاندانوں میں آپس میں محبت پیدا فرما، ہر قسم کے جھگڑے سے حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنہ اور فساد سے حفاظت فرما۔ مولا تیرے پیارے حبیب کے لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم بڑے بے بس ہیں، مولا ہم بڑے بے کس ہیں، آج ہمارا وجود دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، معصوم بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے، مولا ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کوئی قصور نہیں،
ہم بڑے لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ان معصوم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ مولا کریم ہم کو بہترین مخلص قائد عطا فرما، مولا ہم کو مخلص قائد عطا فرما، مولا ہم کو للہیت والے قائد عطا فرما، مولا ہمارے اندر ماننے کا جذبہ نصیب فرما۔ مولا ہم منتشر ہو چکے ہیں، مولا ہم بکھر چکے ہیں، مولا امت کو متحد فرما، مولا امت کو متحد فرما، مولا آپس کی دشمنیوں کو ختم فرما۔ مولا کتنے خاندان ٹوٹ گئے، مولا ویران ہو گئے، برباد ہو گئے، مولا کریم امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی اہل ایمان آباد ہیں ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں اور جوان بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے دین کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی اہل ایمان آباد ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ مولا جو بے نکاح ہیں ان کو بہترین جوڑے نصیب فرما، جو بے مکان ہیں انہیں مکان عطا فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، حرام کمائیوں سے حفاظت فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح متقی پرہیزگار اولاد عطا فرما۔ مولا جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ مولا جو صلح کے کام میں اپنے جان مال وقت کی قربانی دیتے ہیں ان کی قربانیوں کو قبول فرما، ان کو مزید ترقیات سے مالا مال فرما۔ مولا جو روٹھے ہوئے ہیں مولا ان کے منانے کے فیصلے فرما، جن کے درمیان عداوت ہیں مولا ان کی عداوت کو محبت سے لبریز فرما۔ مولا خیر کی لائن سے تیرے پیارے حبیب نے اپنی امت کے حق میں جو کچھ مانگا پوری امت کا حصہ عطا فرما۔ مولا جن شرور اور فتنوں سے تیرے پیارے حبیب نے پناہ چاہی پوری امت کی حفاظت فرما۔ مولا اس دودھ والا سماج میں آپس میں محبت پیدا فرما، پوری امت کے لیے اس سماج کو نمونہ بنا، بہترین نمونہ بنا۔ مولا ان میں علماء ربانیین پیدا فرما، ان میں بڑے بڑے دائی پیدا فرما، ان میں مصلح امت پیدا فرما۔ مولا امت کی خدمت کے لیے مر مٹنے والے پیدا فرما۔ مولا ان کے بزرگوں کو نیک کام پر اپنی نسل کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔